جو عورتیں نا یہ خدا کا ایک نام ہے اس دھرتی پہ اور اس نے کائنات اس پہ کوئی شک نہیں. عورت کی یہ بیوٹی ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ انوالو ہوگی تو وہ آخری حد تک اس کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ رشتہ لیکن وہ لڑکے آگے سے یہ بھی تو کرتے ہیں نا, اگر انہوں نے جان چھڑوانی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ بار بار پہ یہی کہیں گے تم چیٹنگ کر رہی ہو, تم چیٹ کر رہی ہو, تم دھوکہ دے رہی ہو, تم کسی سے بات کر کے نمبر ڈیلیٹ کر دیتی ہو, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایگزیکٹلی یہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. بلیم گیم کیوں چلتی ہے؟ جواب دیتا ہوں. یہ عورت کا جو نیچر ہے, فطرت ہے, مزاج, اس کی بیوٹی, خوبصورتی کا, عورت اگر کسی بندے کے ساتھ انوالو ہے نا, وہ اس کے علاوہ کوئی اس کی دنیا میں کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. یہ بات یہ عورت کی بیوٹی ہے, یہ عورت کی نیچر, انگریڈینٹ, اس کا مزاج ہے. مرد کی ایک گندی نیچر ہے, میں کہوں گا مرد ایک ہی ٹائم پہ 5, 7, 10 عورتوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہتا ہے. یہ گندی. جو اچھا مرد ہے نا, وہ جب کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہوتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں, کل میری بیٹی ہونی ہے, کل میری بہن ہے, کل میری نسل میں کوئی برا اچھا کام ہو جائے گا, وہ احتیاط کرے گا. ایک بات ہے. عورت کی خوبصورتی کیا, عورت کسی کے ساتھ انوالو ہوگی بچی, اب اس کو اس کی عادت پڑ گئی اور اس کی نیچر بھی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ رہنا ہے, سنسیئر رہنا ہے. یہ میں حیران ہو گیا لاسٹ ٹائم جب میں انگلینڈ گیا نا, تو میں وہاں پہ ومبلڈن ٹینس کورٹ گیا, وہاں پہ تو میں اسپیشل گیا, وہاں بہت خوبصورت لڑکی تھی. میرے ساتھ میرا دوست تھا شفیق, میں نے اسے کہا یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے. کہتا آپ کو اس کا بات بتاؤں ایک, کہتا میں نے ابھی تک, میں کہا ہم لندن میں پھر رہے ہیں تو جی اتنا خوبصورت چہرہ ہے, اللہ کا انعام ہے جو بھی ہے. تو کہنے لگا میں اس کے پاس گیا, کہتا میں آپ سے فرینڈ شپ چاہتا ہوں. وہ کہتی آئی ہیو اے بوائے فرینڈ. یعنی کہ عورت کی نیچر چاہے وہ یورپ میں بھی ہے, اگر وہ کسی مرد کے ساتھ اٹیچ ہے نا, اس کو اس کے علاوہ کوئی اور اچھا نہیں لگتا. یہ عورت کی نیچر ہے, بیوٹی ہے, انگریڈینٹ ہے. کیا مردوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے کہ جب نہیں وہ ہے, ایک یہ تو عورت کے پرابلم ہے. ساتھ اٹیچ ہو جائیں؟ میں حالانکہ مرد ہوں. مرد کیوں, دیکھیں نا جب یہاں پہ اکبر اعظم تھا یا نور الدین زنگی تھا یا وقت کے بادشاہ تھے, آپ کو پتا 12 ہزار عورتیں ان کے گھر میں تھیں, عورتوں کی باری نہیں آتی تھی. اور اللہ بھی دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کروڑ بار اللہ سے معافی, اللہ بھی معافی مانگ لینا تو 4 شادیاں کرو. حالانکہ میں ذاتی طور پہ, لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہوں گی نا, شرائط انصاف, ایگزیکٹلی کہ آپ ڈائیورسی سے شادی کریں یا نہیں, انصاف ہوتا ہی نہیں. میں مانتا ہوں ایکوالٹیز نہیں ہوتی کسی بندے سے. میں کسی مثال دیتا ہوں, ایک خاتون ہے 55 سال کی ہے, ایک خاتون آگے 25 سال کی, مرد کیسے کرے گا؟ شرط ہے اسلام کی. اچھا مرد کیا ہے, مرد کو ہوس ہے یا مرد کی انگریڈینٹ ہے. عورت ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے, کہتی ہے میں نے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں. مرد کو یہ بیماری ہے, وہ بار بار دیکھتا. بہت غلطی کیا کرتی ہے, میں جو یہاں پہ اپنی بچیوں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا, انوالومنٹ آپ کی ہوگی 2 سال 3 سال 4 سال دے دی ایڈجسٹمنٹ کے, اگر وہ نہیں مان رہا تو آپ دماغ سے سوچے, دل سے نہ سوچے. پھر پتہ کہ کہیں گی بابے کے پاس جائیں, آپ بابے کے پاس تسبیحاں ذکر اذکار کام کرتے ہیں. اس سے زیادہ آپ یہ دیکھیں المیہ کیا ہے کہ عورت کو میں بتا دیتا ہوں اس کی پہلے شادی ہے, 2 عورتوں کو چھوڑ چکا ہے, اس کو شرابی ہے, ڈرنکر, پتہ کہیں گی سب کچھ اس کو ٹھیک کر دے. اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ چیٹر ہے, فراڈی ہے, اس نے میرے سے جھوٹ بولا ہے, اس کو میں چھوڑ دوں. کہتے نہیں, یہ عورت کی کمزوری ہے. عورت کو کڑے دل کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ پہلے سوچنا ہے, بندہ اس کو ٹائم دے, 6 مہینے سال جو دینا ہے, یہ ٹائم ہے تمہارے پاس. اور پھر اگر بندہ پھر بھی نہیں مانتا ہے کہ اور اس کے ساتھ آپ اس کو کھیل کھیلے, مرد کے ساتھ اسے کہا مجھے سیٹلمنٹ نہیں چاہیے, جو پکا شکر کر کے میں گزارا کر لوں گی. اگر یہاں بھی مرد نہیں ٹھہرتا, پھر ایک سب چیٹنگ کر رہا آپ کے ساتھ. آپ ایز اے لڑکی, جو میری بچیاں ہیں, کوئی لائف میں لڑکا آ گیا, بندہ کہتا ہے جی مجھے نا, میں ابھی سیٹل نہیں ہوں. آپ کہیں جی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے کہیں کہ ٹھیک ہے میں ہر والے سے میں نوکری کر لوں گی, میں جاب کر لوں گی, میں گھر میں آن لائن کام کر لوں گی, تو شادی کرو میرے سے. اگر وہ پھر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں شادی کرتا ہوں, تو پھر آپ اس کو ٹائم بھی دے دیں آگے بڑھنے کا کہ ٹھیک ہے آپ تم 6 مہینے سال لے لو. اگر وہ کہتا ہے نہیں یار ابھی میں مینٹلی تیار نہیں ہوں, تو اس کا مطلب دل اس کے دل میں چور ہے. اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے, خدا کے لیے میری پریو, میری بیٹیوں, اپنے آپ کو ہوش کے داخل لو. اور کوئی اچھا بندہ, پھر میں یہاں یہ بات کر لوں, اگر محبوب ازم آپ کھیل رہی ہیں, کوئی ایسا بندہ جس کو ضرورت ہے, جس کی زندگی میں ضرورت ہے کوئی ایسی, اس کو چن لینا بہتر ہے. آپ کو چیٹنگ پھر بعد میں کیا آپ کرتی ہیں, جب بھی ایسا چیٹر, ایسا فراڈی, ایسا بھنورا جو ہر پھول پہ گرتا ہے, ساری زندگی بابوں کے پاس منتیں ترلے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے بچے, دماغ سے فیصلہ کریں تاکہ آپ کی زندگی پرسکون ہو اور آپ ایک عذاب میں زندگی نہ گزاریں. صحیح ہے. ویسے سر کیا طلاق کو سوشل میڈیا پر نشر کرنا اچھی بات ہے؟ اس میں ہم بات کر چکے پہلے کہ یہ جو طلاق پہ نشر کرنا یہ غلط ایکٹیویٹی, اور اس کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں بلے بلے میری ہو جائے, ٹور میرا چل جائے, یہ غلط روایت ہے. کوئی بھی ایسی ادا, کوئی بھی ایسی حرکت, کوئی بھی ایسی آواز, کوئی بھی ایسا منظر, کوئی بھی ایسا سین, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو معاشرے پہ پازیٹیو اثرت کی بجائے نیگیٹیوٹی لاتی ہے, وہ غلط ہے. اخلاق کے ہمارے اندر بھی تو انٹینا لگا نا بیٹا, ہمارے اندر انٹینا. بٹ سر اگر ہماری نجی زندگی کے بارے میں عوام کے سامنے کچھ بھی آتا ہے, اور ان کے اوبویسلی پھر کمنٹس بھی آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو ہم لوگ پوسٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, اب تو خیر پوسٹنگ ہی کرنا چھوڑ دی ہے زندگی میں, کیونکہ مجھے ایک چیز کا خوف مجھے میرے پہ بھی طاری ہو گیا تھا کہ مجھے بہت زیادہ پچھلے دنوں نظر لگی ہے, بہت زیادہ.
میں نے اپنے کافی کوئی مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا میں نے ٹک ٹاک پہ یا کہیں پر بھی اپنے جو پوسٹ ہیں ان کو پوسٹ کرنا چھوڑ دیا. میں نہیں کر رہی کیونکہ ایک یہ بھی چیز سننے میں آئی تھی کہ سوشل میڈیا سے لوگ تصویریں اٹھوا کے تو پھر وہ جو کہتے ہیں جادو ہوتا ہے ٹونا ہوتا ہے, یہ سچ ہے کہ تصویر ایک ایسا ایلیمنٹ ایسا اعلیٰ کر بن سکتا ہے. اگر کسی کے پاس تصویر آ گئی تو کوئی جادوگر کو شیطانی قوتوں کا عمل جو ہے جو جس نے شیطان کو راضی کیا, شرکی اعمال کر کے جس نے کوئی شیطانی قوتیں حاصل کی ہیں, وہ ایسے عمل کر سکتا ہے, حالانکہ وہ نام سے بھی کر سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جادو ٹونے سے بچے رہیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ نظر بد تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے. آقا کریم کا یہ فرمان کہ نظر بد بندے جادو جو قبر تک لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے, اور یہ سچ ہے کہ نظر بد کے حوالے سے میں پھر وہ واقعہ بیان کروں گا. ایک خوبصورت صحابی ایک دن شاور لے رہے تھے, غسل کر رہے تھے, ایک اور صحابی پاس گزرا, کہتے ہیں اس کا جسم کتنا خوبصورت ہے. ابھی یہ بات اس نے کی ہے تو وہ جو صحابی جو نہا رہا تھا وہ تڑپنا شروع, اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. باقی صحابہ اس کو اٹھا کے لائے, کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو درد ہونے کے. وہ آقا کریم نے فرمایا اس کے ساتھ ہوا, کہنے لگے یہ شاور لے رہا تھا, یہ 2 بندے صحابی گزر رہے تھے, اس نے کہا یہ اس کا جسم کتنا خوبصورت ہے. اس کے منہ سے یہ بات نکلی, یہ تڑپنا شروع ہو گیا. تو آقا کریم نے فوری طور پہ اس بندے کا غسل کرایا یا وضو کرایا, اس کو اس سے نہلایا, شاور دلایا تو ٹھیک ہوا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہو, خوبصورت منظر کو دیکھتے ہو, تصویر کو دیکھتے ہو, تو فوری طور پہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور پھر دوسری بات یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ کوئی ہمارے معاشرے میں نا جلسی آ گئی, بڑھا دوڑ شروع ہوگی نا, فائٹ, جلسی, حسد, کینہ, بغض اتنا زیادہ ہو گیا ہے. جب آپ تصویر لگاتے ہیں نا کہ میں ناران میں ہوں, میں کھگان میں ہوں, میں سکردو میں ہوں, گلگت میں ہوں, جو دیکھے گا کہے گا یار اللہ اس کے پاس پیسے میرے پاس کیوں نہیں ہے. پھر آپ ساتھ ہی کہتے ہیں مجھے نظر ہوگی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بیمار ہو گیا, پریشان ہو گیا, لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے. تو آپ سوشل میڈیا کو اس حوالے سے تشہیر کے حوالے سے نا استعمال کریں. اگر تشہیر اگر آپ کریں گے نا سوشل میڈیا کو بلے بلے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے, تو کیا اس سے آپ کو. اب دوسری بات ہے شہرت اگر مل بھی گئی تو کیا مل گیا. میں اس حلقے میں ہوں, اس جو میرے حلقے میں وہ سارے لوگ ہیں جو شہرت کے 7ویں آسمان پہ ہیں, اور میں سب لوگوں سے ملا ہوں. میں نے ان کو حقیقی پلیئر سے بڑا دور دیکھا ہے. حقیقی پلیئر, خوشی, طمانینت, نشہ, سرور, اس سے وہ محروم تھے. میں نے ان کو دیکھا ہے. اور پھر اگر آپ کہتے ہیں نا شہرت کامیابی کی علامت ہے, ہمارے دیکھ لیں اپنے ہمارے ایکٹروں کو, ہمارے جو سوشل میڈیا کے, ان کی شادی ہوتی ہے 6 مہینے بعد, 6 سال کے بعد, کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے, یا تو ہو نا پھر ان کی اگلی خوشیاں, ان کی ابدی ہیں, سائدی ہیں. ان کے لائف پارٹنر سے پوچھیں یہ کیا ہے, اور کوئی ہیرو ہے آپ کا اور کوئی ہیروئن ہے آپ کی, اور جب لائف پارٹنر اس کو چھوڑتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں. اگر یہ حقیقی خوشی کا ضامن ہو تو لائف پارٹنر بتایا نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کی ہے, کسی بندے کا اگر آپ اپنے کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ چند دن گزار کے دیکھیں. تو جو لائف پارٹنر ان کی لائف میں ہوتا ہے وہ کچھ دن بعد طلاق لیتا ہے, ڈیورس لیتا ہے, علیحدہ ہو جاتا ہے, اور وہ چیخیں مارتا ہے کہ یہ اس کا وہ چہرہ اور تھا, ریئل میں یہ ہے. تو ان کو اگلا آپ رول ماڈل بلاتے ہیں تو پہلے ان کی نجی زندگی دیکھیں. یہاں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, ہمارے میڈیا پہ بڑے لوگ کہتے ہیں, عامل آ کے کہتے ہیں جی میں جی عامل تصغیر کا مالک ہوں. عامل تصغیر کی ہوتی ہے ہجوم آپ کے ساتھ ہو. کچھ آگ کہتے ہیں جی میں غیبی رزق کا عامل ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں عملی حب کا معلوم. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایسے بندوں کی زندگیاں پہلے مطالعہ کریں. کیا اس کے پاس کوئی 4 بندے آتے ہیں, کیا یہ لوگ اپنے پاس سے خرچ کرتا ہے, کیا کوئی بڑا بندہ ہے اس کے پاس آتا ہے, اگر نہیں آتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. خدا کے لیے جو آپ کے رول ماڈل ہیں, جن کو آپ رول ماڈل کے طور پر فالو کرتے ہیں, جن کا آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں, ان کی نجی زندگیوں کو دیکھیں پھر اس کو فالو کریں. یہ سارے کے سارے جو ہمارے کچھ اس میں اچھے ہوں گے جن کی زندگیاں کامیاب ہیں الحمدللہ, ان کو آپ فالو بھی کریں. جو پازیٹیو مذہبی دودھ و قیوت کے اندر کانٹینٹ دیتا ہے, اور جو مشرقی روایات کے اندر دیتا ہے اس کو فالو بھی کریں. اور جو سستی شہرت کے لیے کرتا ہے اس کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کرتے ہیں. اچھا, سوشل میڈیا کے تھرو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اتنی برباد کر لی میں کہ ہر چیز ادھر ہی ہائی لائٹڈ ہے, اس کے علاوہ نہیں. کیا یہ ضروری بن چکا ہے لوگوں کے لیے اپنی نجی زندگی کو سوشل میڈیا پہ دکھانا؟ پھر جو بڑے ایکٹر ہیں نا, بڑے ایکٹر ہیں چاہے سرحدوں سے باہر ہیں, وہ جب شو کرتے ہیں آج میں فلاں جگہ ہوں, آج میں فلاں جگہ ہوں, فلاں جگہ, ان کے فالوور بھی ہیں, ان کے فین کلب بھی ہے, ان کا کچھ حد تک بنتا ہے. یہاں پہ میرے پاس کل ایک بندہ آیا تو کہتا ہے جی میں اپنی ہر ایکٹیویٹی شو کرتا ہوں. میں کہا سبسکرائبر کتنے ہیں, کہتا ہے 160. میں کہا کیا, اور ویڈیو. ایک اور بندہ میں نے دیکھا جو بہت بڑا روحانی اسپرچولسٹ بنا ہوا, تو اس نے جناب نا, میں کہتا جی میں یہ کر دیتا ہوں, وہ کرتا ہے, انگلینڈ میں میرے فین فلاں جگہ فین ہے, میں نام نہیں یہاں پہ لوں گا. تو اس کی 766 اس کی ویڈیوز بنی ہوئی تھی. میں کہا سبسکرائبر کتنے, کہتا ہے 1026. یعنی کہ آپ اس چکر میں آ کے ویڈیو پہ ویڈیو بنائی جا رہے ہیں, ویڈیو پہ شورٹس کے لیے مختلف تصویریں لگائی جا رہے ہیں, تو سبسکرائبر کتنا ہے, فالوورز کتنا. اور دوسری بات ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں, جب آپ کا سبسکرائبر نہیں بڑھتا, آپ کا فالوور نہیں بڑھتا, پھر بیٹا آپ نا سستی شہرت کے لیے اوٹ پٹانگ کرتے ہیں میڈیا پہ آ کے, یہ کر رہا ہوں میں, وہ کر رہا ہوں, کوئی ڈفرینٹ کوئی اینگل. پھر میڈیا کی ایک اور بات ہے نا, جب آپ میڈیا پہ آپ کو چیز لگاتے ہیں اس میں لکھتے ہیں جی حیران کن انکشاف,
راز ایسی چیز تو لوگ آپ کے پیچھے وہ اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا راز ہے. میں حیران ہوں ہمارے جو ذہنی پستی ہے بیٹا کہ ہم سستی شہرت کے لیے کوئی بھی حرکت کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ہمارے پر کیا اثر پڑے گا، کیا ہونا نہیں ہونا. یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں بیٹا، اگر آپ کے مقدر میں شہرت ہے، اگر آپ کے مقدر میں پیسہ ہے، اگر آپ کے مقدر میں کوئی شاندار کامیابی ہے تو آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے نہیں روک سکتی. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زیرو پہ تھے، کوئی شعوری کوشش نہیں کی، شعوری کوشش جان بوجھ کے، آج وہ 7ویں آسمان پہ، ارب پتی کھرب پتی، بالکل سادہ معصوم بندے. اور میں بے شمار ایسے جو کہتے ہیں نا سکراتوں کو، افلاطونوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم دنیا کے بیسٹ دماغ رکھتے ہیں لیکن تکے کھا رہے ہیں، رڑ کھا رہے ہیں. اگر رب آپ پہ مہربان ہے، اگر آپ معاشرے کے لیے فروٹفل ہیں تو آپ کو ابدی اور دائمی شہرت ملتی ہے. شہرت کون سی ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ چیخے مارے کہ ایک بڑا آدمی چلا گیا ہے. یہ شہرت نہیں. پھر بھی شہرت کے حوالے سے ایک اور بات بڑی یہ کہوں گا، قبرستان کے پاس سے آپ گزرتے ہیں نا تو وہاں پہ ہر بندہ پتہ کہتا تھا کہ جب میں دنیا میں تھا تو اس شہر کی نبض میرے دم سے چلتی تھی. اور ہر عورت پتہ کہتی تھی اس شہر کے جلوے، اس شہر کے رنگ، اس شہر کی ادائیں میرے دم سے چلتی تھی. میں جس محفل میں جاتی تھی پورے محفل میں روشنی، چاند، سورج اترتے تھے اور لوگ مجھے دیکھتے تھے اور میں حسن کا شاہکار تھی. وہ شاہکار آج قبرستان میں پڑا ہوا ہے. جو بندہ کہتا تھا میں شہر کا سب سے بڑا سیاستدان، سب سے بڑا جاگیردار، سب سے بڑا دولت مند، وہ قبرستان میں پڑا ہوا ہے. قبرستان میں سارے ناگزیر اور ضروری لوگ پڑے گئے کہتے تھے یہ نبض کائنات صرف ہمارے دم سے ہے.